نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله مولانا العظيم۔ معزز بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی تقریر کا موضوع رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق عظیمہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عظیمہ کے حامل ہیں، بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اب اس کی تھوڑی سی لغوی بحث کر لیتے ہیں، الفاظ کے معنی کو سمجھیں گے جیسا کہ ہمارا طریقہ رہا ہے۔ پہلے ہم آیت کے مفہوم کو سمجھتے ہیں، قرآن سے ابتدا کرتے ہیں کیونکہ اس سے افضل کسی کا کلام نہیں، پھر قرآن کو سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، ان کی بیان کردہ احادیث کے کنٹیکسٹ میں، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی بات کسی اور کی نہیں ہو سکتی جی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کیسے ملتے ہیں، کیونکہ قول اور فعل دونوں برابر ہوں، بات اور کام جو آدمی کرتا ہے دونوں برابر ہوں تو سمجھ میں آتا ہے اس کی بات سچی ہے۔ اگر کہتا کچھ ہے اور کرتا کچھ ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی بات میں سچا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ہم قرآن پاک کے احکامات کو پڑھتے ہیں اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کو سیرت کی شکل میں دیکھتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بے عین ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق قرآن کے مطابق ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن پڑھتا تو پتہ چل جاتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عین قرآن ہیں، جیسا قرآن کہتا ہے ویسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ تو اگر قرآن کو عملی شکل میں دیکھنا ہے تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا۔ قرآن حکم بیان کرتا ہے، آقا علیہ السلام اپنا عمل پیش کرتے ہیں۔ قرآن تھیوری کی بات کرتا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام پریکٹیکل دیتے ہیں۔ تھیوری اور پریکٹیکل جب آدمی ساتھ میں دیکھتا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُوقٍ عَظِيمٍ۔ اب تھوڑی عربی کی گفتگو کر لیتے ہیں، اگرچہ کہ یہ ہر ایک کو سمجھنا مشکل ہوگا لیکن میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عربی کی فصاحت اور بلاغت میں ہے، قواعد ہیں کہ بات اگر بڑی ہونا تو اس میں تاکید کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، اس بات میں زور پیدا کرنے کے لیے، اس کی حقانیت، اس کی سچائی کو بیان کرنے کے لیے، اس بات پر ایمفیسس کرنے کے لیے کچھ کلمات کا استعمال ہوتا ہے جو اس بات میں تاکید کو پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اگر کوئی بات کرنا بھئی فلاں ایسا ہے، لیکن میں کہہ دوں بے شک وہ ایسا ہے تو آپ کو سمجھے گا ہاں یہ بے شک لفظ کہا تو اس سے بات کے اندر تاکید پیدا ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت کا آغاز کیا ہے وَإِنَّكَ واو عاطفہ کے ذریعے، اور عربی کے ماہرین جانتے ہیں کہ یہ واو اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سابقہ بات پر عطف کرنا ہو اور بات میں زور پیدا کرنا ہو، یہ کہتے ہوئے کہ پچھلی بات ختم ہوئی، اب سنو، غور سے سنو، یہ نئی اور اہم بات شروع ہو رہی ہے۔ وَإِنَّكَ واو کے ذریعے تاکید پیدا کی۔ اس کے بعد لفظ انا کا استعمال کیا۔ انا جو ہے بے شک کا ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں، انڈیڈ، انگلش میں کہیں گے انڈیڈ، یقیناً، بے شک، اس بات میں کوئی شبہ نہیں، کوئی شک نہیں، حقیقت ہی ایسی ہے۔ انکا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے شک، انکا لعلی
خلوق عظیم، آپ اخلاق عظیمہ پر فائز ہیں۔ علا کا مطلب ہوتا ہے پر، لعلا لام پھر تاکید کے لیے، یہ لام جو ہے علا کے اوپر یہ بھی تاکید کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو علا پر بھی تاکید آ گئی، یہ تیسری تاکید آ گئی۔ پھر اس کے بعد خلق کہا، خلق کا معنی ہے اخلاق، یا یوں کہہ لیں خلق کا معنی ہے انسان کا ظاہر۔ خلق الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کے ظاہر کو بڑا خوبصورت اور حسین بنایا ہے۔ خلق کہتے ہیں ظاہر کو، خلق کہتے ہیں باطن کو۔ خلق وہ جو دکھتا ہے، خلق وہ جو نظر نہیں آتا، جو پوشیدہ ہوتا ہے جی، اور انسان کا ظاہر وہی بتاتا ہے جو اس کے باطن میں ہے۔ عربی میں ایک کہاوت ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ برتن کے اندر جو ہو نا وہی باہر چھلکتا ہے۔ دودھ کا برتن ہو تو اوندا کریں گے تو دودھ ہی نکلے گا نا، پانی تھوڑی نکلے گا۔ شربت کا برتن ہو تو اونڈھیلنے کے بعد شربت ہی نکلے گی، لیکن شراب کا برتن ہو اسے اونڈھیلیں گے تو کیا نکلے گا؟ شراب نکلے گی۔ تو ظاہر میں وہ چیزیں نظر آئیں گی جو انسان کے باطن میں ہو۔ اگر آدمی خباثت والے کام کرتا ہے، اس کا مطلب باطن خبیث ہے، اس کے باطنی اخلاق میں خباثت بھری ہوئی ہے۔ اگر اچھے اعمال کر رہا ہے، اس کے باطن میں بھی اچھائی بھری ہوئی ہے۔ برتن ہے ہمارا جسم، اندر جو ہے باہر وہی نکلے گا۔ اندر صفائی ہے، دل ستھرا ہے تو زبان صاف ہوگی، گالی نہیں نکلے گی۔ جس کی زبان سے گالی نکل رہی ہے اندر وہی غلاظت ہے جی۔ اندر خلق ہے، باہر خلق ہے۔ فرق سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ مشکل تو نہیں ہو رہا جی۔ پھر خلق کی بات کہہ کر صرف کہا خلق ہے، اچھے اخلاق نہیں کہا، بلکہ فرمایا عظیم، پھر ایک تاکید لائی۔ اب کلام کی بلاغت تو سمجھیں، عام انسان کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے۔ واو عاطفہ کے ذریعے تاکید پیدا کی، پھر انا کہہ کر تاکید پیدا کی، لام تاکید علا پر لگا کر تاکید پیدا کی، پھر عظیم کی صفت بڑھا دی اور پھر تاکید پیدا کی۔ یعنی آپ پر ایمفسس کیا جا رہا ہے، بات کوئی معمولی نہیں ہو رہی ہے۔ اے لوگوں، اے سننے والے سنو، یہ بات رب تعالیٰ فرما رہا ہے اور محبوب رب العالمین کے بارے میں فرما رہا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ ان کے اخلاق بڑے عظیم ہیں، عظیم ہیں۔ اچھا دیکھیں، آپ میں کسی چیز کو بڑا کہہ دیں تو بڑی نہیں ہو جاتی، سمجھے بات کو؟ لیکن ہم بڑا کس معیار میں دیکھتے ہیں؟ ہائٹ میں، یا پھر سائز میں، یا پھر عزت میں، شہرت میں، یہ آدمی فلاں بڑا ہے۔ یا پھر میں بلڈنگ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، میں کہوں واہ ماشاءاللہ بلڈنگ بڑی ہے، عظیم عمارت ہے جی۔ آدمی اپنے مقابل میں کہتا ہے نا۔ اگر آپ اونچائی پر کھڑے ہوں، ایک مینارے پر کھڑے ہوں، بلڈنگ آپ کو نیچے نظر آئی، آپ کہتے کہ عظیم عمارت ہے؟ آپ نہیں کہتے۔ آپ سے بڑی ہونا نظر آئے تو بھی تب آپ اعتراف کرتے ہیں۔ پوری دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ پوری دنیا کے تعلق کے معلوم تھا کہ دنیا میں کم ہے، ہیرے جواہرات، بلڈنگ، عمارات، گاڑیاں، پلین، ٹرین، ہر شے یہاں موجود ہے، پہاڑ موجود ہیں۔ اللہ نے عظیم نہیں کہا اسے۔ قل متاع الدنیا قلیل، اس کے لیے اس کی ضد استعمال کی، کہا قلیل، یہ دنیا کا سارا متاع تھوڑا ہے، لٹل ہے، فیو، ویری فیو۔ اللہ فرما رہا ہے پوری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب تھوڑی ہیں۔ قل متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا کہ جسے اللہ نے کم کہا اسے تو آپ گن نہیں سکتے، جسے اللہ عظیم کہے اسے کیا ناپیں گے، تولیں گے جی۔ اخلاق کو کہا عظیم ہے، دنیا کے مال کو کہا قلیل ہے۔ قل متاع الدنیا قلیل، پوری دنیا کا مال یہ تو تھوڑا ہے۔ پھر چاہے آپ کتنے ہی امیر ہو جائیں، کتنے ہی بلڈنگ اور فلیٹس بنا لیں، ملک کے بادشاہ بن جائیں، لیکن فرمایا یہ سب تمہارا کچھ نہیں، یہ سب تھوڑا ہے، اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اس چیز کی۔ عظیم تو اخلاق ہیں، اور کس کے؟ محبوب کے اخلاق ہیں۔ تو ہمارا کہنا عظیم کسی چیز کو بڑا نہیں بنا دیتا، اللہ جسے عظیم کہہ دے وہ عظیم ہو جاتا ہے، سمجھے؟ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کہا عظیم۔ اچھا اخلاق کیا ہیں؟ کسی ایک صفت کا نام اخلاق نہیں ہے، یہ بھی سمجھیں۔ اخلاق کسی ایک کوالٹی کا نام نہیں ہے،
اخلاق تمام کوالٹی کے کلیکشن کو کہتے ہیں. گویا کہ ایک جو بھی صفت اچھی ہوتی ہے، چاہے اچھا بولنا ہو، چلنا ہو، اچھا برتاؤ کرنا ہو، عزت ہو، تکریم ہو، جود و سخا ہو، توکل ہو، صبر ہو، شکر ہو، جتنے اچھے اخلاق ہیں وہ سارے کے سارے اسی ایک خلق کے پیالے میں آ جاتے ہیں. تو پورے قرآن میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کو نام لے کر عظیم نہیں کہا. پورے قرآن میں صرف ایک خلق کو کہا عظیم، کیونکہ خلق وہ شے ہے جس میں ہر چیز شامل ہے. گویا کہ خلق کو عظیم کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صفت کو عظیم کہہ دیا. کیونکہ جو بھی شریعت سکھاتی ہے سارا خلق کے اندر آتا ہے. لوگوں کے ساتھ اچھا رہنا، ماں باپ کے ساتھ خلق، اچھے اخلاق، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق، بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق، بچوں کے ساتھ اچھے اخلاق، بھائیوں کے ساتھ اچھے اخلاق، اساتذہ کے ساتھ اچھے اخلاق، فقراء کے ساتھ اچھے اخلاق، مسکین کے ساتھ بھی معاملہ اچھے اخلاق والا ہو. یہ سب کا سب آ جاتا ہے ایک ہی خلق کے پیالے. یوں کہہ لیں ہر اچھی صفت، ہر اچھا اخلاق ایک مہکتا دمکتا پھول ہے. اور خلق جب کہیں تو یہ پھولوں کا تمام پھولوں کا گلدستہ ہے. اور اللہ نے تعریف فرمائی کہ دیکھیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو دیکھیں، خلق کا مجموعہ ہے، ہر پھول کا رنگ الگ، ہر پھول کی خوشبو الگ. تو آپ کس صفت کی بات کریں گے؟ موضوع مجھے یہ مسجد والے ایسا چن چن کر دیتے ہیں نا خاص کہ آدمی پریشان ہو جائے، سامنے والا سوچ کر آئے، پڑھ کر آئے، ایسے ہی خطاب کرنے نہ بڑھ جائے. یہ مسجد والوں کا یہ ان کی جو ہے ذہانت ہے، ان کی میں تعریف کروں گا. اب دیں گے عنوان خلق کا، معلوم ہے ایک ٹاپک پر بات مکمل ہو ہی نہیں سکتی. کس پر بات کریں؟ حضور کے کس اخلاق پر بات کریں؟ سب تو نہیں کر سکتے نا. تو اسی لیے میں اس پورے گلدستے میں سے صرف ایک پھول کو چنوں گا، اسی کی مہک لینے کی ہم کوشش کریں گے. جی آج میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ میں سے ایک ہی صفت، وہ ہے سخاوت کی بات کریں گے. بس سخاوت پر بات کریں گے. تو آیت کو پہلے مکمل کر لیتے ہیں. اللہ نے اتنی تاکیدیں فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اخلاق پر چار تاکیدیں بیان کی. تو اب آپ اگر ترجمہ کرنے جائیں نا تو آپ زیادہ سے زیادہ یوں کہہ سکتے ہیں بے شک آپ کے اخلاق عظیم ہیں. بے شک لفظ استعمال کریں گے، 4 بار بے شک تو نہیں کہہ سکتے نا. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اتنی تاکیدیں ہیں نا، کلام الہی کا عین ترجمہ تو نہیں کر سکتے. بس زیادہ سے زیادہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں واہ واہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہی تیری شان ہے، واہ واہ تیرے کردار کی کیا ہی رفعت ہے، واہ واہ تیرے اخلاق کی کوئی کمال کی کوئی انتہا ہی نہیں. بس واہ واہ ہی نکل جائے جو تاکید بڑھا دے. جی اس تاکید کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بس یہی کلمات کا انتخاب کیا جا سکتا ہے. آیت آپ نے سمجھی. اب آتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی طرف. سخاوت کرنے والا سخی کہلاتا ہے. سخی کسے کہتے ہیں؟ وہ آدمی جو اپنا مال خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ٹھیک ہے، یعنی منگتوں کو عطا کرے، جو حقدار ہو اس کو حق ادا کرے، جو جتنا ڈیزرونگ ہو اس کو اتنا عطا کرے. یہ سخاوت ہے نا. اور میں ہم اسی کو سخاوت کہتے ہیں. دوسرا لفظ غنی کا بھی دے دیتے ہیں. تو سخاوت کے لوگوں کو عطا کرنے کی صفت اللہ رب العزت نے اپنے اخلاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو مزین کیا، آراستہ کیا ہے. اللہ رب العزت کے اخلاق کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مظہر ہے. اگر اللہ رب العزت عطا کرنے والی ذات ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا، اور وہ صفت کا مظہر اگر کامل دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر آتا ہے. حدیث میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی مانگنے والا آتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی اسے منع نہیں کرتے، نہ نہیں کہتے، نہیں کا جواب نہیں دیتے، نو ہرگز نہیں کہتے. جو بھی مانگتا اسے عطا
بلکہ جتنا اس نے مانگا ہے اس سے کہیں زیادہ عطا کر دیتے. یہ آقا علیہ السلام کی شان ہے. اور فرماتے ہیں ابن عیینہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے پاس اگر دینے کچھ نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام دینے کا وعدہ کر دیتے. اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے بھائی مجھے معاف کر دو، میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. یہ بھی ایک اخلاق ہے. ہم کہتے ہیں یہ اچھے اخلاق ہے. اگر کسی کے پاس کوئی دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو آدمی کیا کرتا ہے؟ معذرت چاہتا ہے، بھائی معاف کر دو، میرے پاس ابھی دینے کے لیے کچھ نہیں. تو آدمی کہتے ہیں دیکھو ایسے اچھے اخلاق والا آدمی کچھ نہ ہے تو معذرت کر رہا ہے، مانگنے والے کو جو کیا کر رہا ہے اس سے معافی مانگ رہا ہے. لیکن اخلاق اعلیٰ اس مقام پر ختم نہیں ہوتے، یہ تو ابتدا ہے. آقا علیہ السلام کے پاس کچھ نہ ہوتا تو دینے کا وعدہ کر دیتے، آج نہیں ہے تو تجھے پھر دیں گے، لیکن تجھے محروم اس در سے جانے نہیں دیں گے. تو منگتا آیا ہے، تو سائل ہے، تجھے ہم عطا کریں گے، ضرور عطا کریں گے. تو پھر جب کبھی آتا اسے عطا کر دیتے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس ایک مرتبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے پاس 80,000 درہم آئے. کتنے؟ 80,000 درہم آئے. آپ نے چادر بچھا دی، اس پر درہموں کا ڈھیر لگا دیا، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے ہیں. اب آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں بلال، جو بھی فقراء مساکین، جو بھی محتاج اور سائل اور منتے ہیں، مدینے والوں کو بلا لو، آج انہیں ہم تقسیم کریں گے. آئے بھائی سبحان اللہ، مال آیا ہے، کوئی جمع کرنے کی خواہش نہیں ہے، کل کے لیے جمع کرنے کی کوئی خواہش نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے پاس 80,000 درہم چاندی کا ایک ہوتا ہے، کوئی معمولی شے نہیں، چاندی کے درہم ہوتے تھے اس زمانے میں. تو ڈھیر لگا ہوا، اب منگتے آتے جاتے ہیں، بھر بھر کے لیتے جاتے ہیں. مدینہ کا فقراء مساکین آتے جاتے ہیں، آقا علیہ السلام جتنا مانگتے اتنا دیتے جاتے ہیں. سارے چلتے گئے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پوری چادر پر ایک بھی درہم نہیں بچا، ختم ہو گئے سارے. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ آقا علیہ السلام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، کئی دن سے فاقے تھے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. اس حال میں یہ سخاوت. کوئی ہم جیسا ہوتا تو پہلے دیکھتا کہ میں اتنے دن سے کھایا نہ ہوں، مہینے بھر کا راشن بھر لوں، نہیں سال بھر کا راشن بھر لوں، پھر اس کے بعد خود کھاؤں اور اچھا پکوان بناؤں. کئی دنوں بعد پیسہ آیا ہے جی، سویٹ ڈش بنائیں گے، تلا بھنا جو بھی ہے وہ بنائیں گے، کھائیں گے. پھر اس کے بعد کچھ بچ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے تو 1-2 روپے خیرات کر لیں گے. سمجھتے ہیں میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. اس کی گواہی جبریل علیہ السلام دیتے ہیں. جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں میں روئے زمین کے سارے گھروں کا جائزہ لیا، ہر گھر میں گیا، دیکھا، معلوم کیا احوال کو، لیکن آل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے زیادہ دینے والا کسی کا گھرانہ نہیں. جتنا آقا علیہ السلام کی سخاوت ہے، عطا کی انتہا نہیں. اپنی ضرورت پر غریبوں کی ضرورت کو ترجیح دے رہے ہیں، خود بھوکے ہیں، لوگوں کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں، اپنے لیے ایک درہم بچانے کی بھی فکر نہیں ہے. اللہ نے یوں ہی تعریف نہیں کی ہے. یہ ایسی مثال ہے کہ ہم ایسی دوسری مثال پیدا ہی نہیں کر سکتے، کوئی امیجن بھی نہیں کر سکتے. بس اس اعلیٰ مثال کو دیکھ کر ادنا کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے آپ کو سخی کہلاتے ہیں، ہے نا تعجب. تو دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا یہ انتہا بھی نہیں ہے. آقا علیہ السلام کی سخا کی یہ بھی انتہا نہیں ہے. چادر پر جتنے درہم ہیں سب ختم ہو گئے. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، جبکہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی ذات پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. آپ سوچیں گے یہ پیٹ پر پتھر کیوں باندھا جاتا ہے؟ بھوکے لوگوں کو پتا ہوتا ہے، پیٹ بھر کھانے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ پیٹ پر پتھر کیوں باندھا جاتا ہے. عربوں میں شدید گرمی ہوا کرتی، جب بھوک لگتی ہے پیٹ میں جو ایسڈ ریلیز ہوتے ہیں اور زیادہ ہیٹ پیدا ہوتی ہے، پیٹ آپ ہاتھ
گرم محسوس ہوتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی کسی نے آبزرو کیا ہو، تو پتھر جو ٹھنڈے ہوتے ہیں اس کو پیٹ پر باندھتے ہیں کپڑے سے تاکہ اس کی ٹھنڈک سے پیٹ کی گرماہٹ کم ہو اور بھوک کی شدت برداشت کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ اللہ، یہ نارمل بھوک نہیں ہوتی، جب بھوک انتہا کو پہنچ جائے، ناقابل برداشت ہو جائے تو پیٹ پر پتھر باندھا جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس حالت میں یہ سخاوت فرما رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور سائل آیا، دیکھا چادر ختم، سارے درہم ختم، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ عطا کریں، میری بھی ضرورت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نہیں کہا سب کچھ تو ختم ہو گیا، تو پہلے آ جاتا تو مل جاتا۔ جی یوں نہیں، میں نے کیا کہا، ابن عیینہ نے کیا فرمایا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ دینے کے لیے نہ ہوتا تو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، کہتے دینے کا وعدہ کرتے۔ تو فرمایا اچھا ایک کام کر، تیری ضرورت ہے نا، تو مدینہ جا، دکانوں سے تیری ضرورت کی جو بھی سامان ہے خرید لے، کہنا اس کو محمد چکائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نام پر قرضہ لے لینا، محمد چکائیں گے تیرا قرضہ، تو جا تجھے جو چاہیے لے لے۔ اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے کوئی ایسی سخاوت کی مثال کہ دینے کے لیے کچھ نہیں، فرما رہے جا میرے نام سے قرض لے لے۔ واہ واہ، تو اللہ رب العزت نے اسی طرح تاکید کے ساتھ تعریف نہیں کی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جبکہ قرآن ایک طرف حکم دے رہا ہے کہ محتاجوں منگتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور تمہارے پاس جب سائل آئے، مانگنے والا آئے تو اسے نہ جھڑکو، اے چل 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 نہیں دیتے تجھے، نکل جائے یہاں سے، کتنی بار آ رہا ہے مانگ رہا ہے، چل نکل یہاں سے۔ یہ رویہ شریعت پسند نہیں کرتی، شریعت کہتی ہے مانگنے والے کو جھڑکو نہیں، بلکہ اس سے معافی مانگو، ہائے افسوس کہ میں تیری خدمت نہیں کر سکتا، تو اللہ کے نام پر مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اللہ کے نام پر تیری مدد نہیں کر پا رہا، مجھے تو معاف کر دے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تو امتیوں کا حال ہے نا، حکم امتیوں والا حال ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو سردار ہے نا، اخلاق تو اعلیٰ ہے نا، تو اعلیٰ کی مثال افضل ہونی چاہیے، ہم تو اسفل ہے، وہ افضل ہے، وہ اعلیٰ ہے، ہم سب سے نچلے درجے کے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا مدینے میں تیری جو حاجت ہو دکانوں سے لے لے، قرضہ میں چکاؤں۔ جی، اور عطا کسی کا احسان نہیں رکھتے ہوئے۔ ایک مرتبہ ایک بچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چند کھجوریں تھال میں اور ککڑیاں، چھوٹی چھوٹی جو ہے ککڑیاں لے کر آیا، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ اتفاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا، مٹھی بھر کر سونا دیا، کتنا؟ مٹھی بھر کر اس بچے کو سونا دیا کہ جا، کہ مجھے تحفہ دیتا ہے، لے اب میری سخاوت دیکھ کہ میں تجھے وہ دوں گا جو تیرے مانگنے سے زیادہ ہے اور تیرے تحمل سے بھی زیادہ ہے، تیری ضرورت سے بھی زیادہ ہے، لے جا۔ اور ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سونا دیا کہ وہ اٹھا بھی نہیں سکے، اٹھا بھی نہیں سکے۔ جی ایسی سخاوت معمولی بات نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب آسمان سے فرشتہ ندا لگاتا ہے، کیا کہ اے اللہ سخی کو اس کا بدلہ دے اور بخیل کو ہلاک کر دے۔ اے اللہ جو لوگوں کو عطا کرے، سخی ہو، لوگوں کو دیتا ہو، اللہ تو اس کا بہترین بدلہ دے، اور جو کنجوس ہو، بخیل ہو، اللہ تو اسے ہلاک کر دے۔ یہ فرشتہ ہر روز ندا لگاتا ہے، ہر روز۔ تو سن لیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے اس فرشتے کی ندا پر اپنا نام کس فہرست میں لکھوانا چاہتے ہیں؟ سخی کی فہرست میں لکھوانا چاہتے ہیں یا بخیل کی فہرست میں لکھوانا چاہتے ہیں؟ مال دیں گے تو مال بڑھے گا، مال نہیں دیں گے تو ہلاک ہوگا، کیونکہ فرشتے کی پھر بددعا لگے گی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا، اللہ اللہ۔ فرماتے ہیں قبیلہ جہینیہ والے لوگ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جی مسلم شریف کی حدیث ہے
کہ ایک شخص آیا ایک قبیلے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاندان بھوکا ہے، ہم بڑے پریشانی میں گزر رہے ہیں، میرا پورا قبیلہ جو ہے بھوک مری کا شکار ہو گیا ہے، حالات بہت ہی ناسازگار ہیں، تو آپ کچھ عطا کریں۔ معلوم ہے کہ مانگنے کے لیے در صرف ایک ہی ہے جہاں سے سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، وہاں سے کوئی سائل خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ جبکہ عربوں میں اس وقت یہ رویہ تھا کہ لوگوں کا، کمزوروں کا مال چھینا جاتا، جو طاقتور ہوتا وہ کمزور کا مال چھین لیتے، غریب مرتا ہے تو مرنے دے، امیر کے گھر جو ہے گوشت رکھنا چاہیے۔ یہ مزاج میں اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ دیکھیں، منگتے آتے ہیں چاہے مسلم ہو کہ نان مسلم ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در پر آیا، کہنے لگا کہ میرا قبیلہ بھوکا ہے، آپ مجھے کچھ عطا کریں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس غنیمت کی بکریاں تھیں، دو پہاڑوں کے درمیان وادی بھر کر، کہ پہاڑوں کے درمیان کا جو پورا علاقہ ہوتا ہے اسے وادی کہتے ہیں، تو وادی بھر کر بکریاں تھیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جو وادی نظر آ رہی ہے، بکریاں نظر آ رہی ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، وہ وادی میں جتنی بھی بکریاں سب لے جاؤ، سب لے جاؤ، خود بھی کھا، تیرے پورے قبیلے کو کھلا۔ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا واقعی ایسا نہیں کہ میرے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ کہ نہیں، لے جا، سب کچھ تیرا۔ تو وہ شخص اپنی بکریاں لے کر چلا گیا، اتنی زیادہ بکریاں، کتنی تعداد ہوگی آپ اندازہ لگائیں، پوری وادی بھر کر، دو پہاڑوں کے درمیان اتنی بکریاں لے کر اپنے قبیلے میں گیا اور کہنے لگا لوگوں اسلام لے آؤ، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ کبھی بھوکے رہنے کا اندیشہ نہیں ہوتا، اتنا ہی آتا ہے، ایسی سخا ہے، ایسی سخا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ایک شعر میں کیسی سخاوت کو سمجھ لیا، ایسے ہی مجدد نہیں کہا، واہ واہ واہ۔ میں نے کہا آیت کا ترجمہ اگر آپ کرنے جائیں اور تاکید پیدا کرنے جائیں تو کلمات واہ واہ ہی کے نکلیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے وہی کلمات استعمال کیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ۔ آگے چلیے۔ اچھا، یہ تو وہ کہ جو آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں آپ انہیں عطا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ فطرت ہے، طبیعت یہی کہتی ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں یا ہمدردی جس کے تعلق سے دل میں ہو آپ اسے ضرور عطا کریں گے، لیکن وہ جو آپ کو تکلیف دے، آپ کو پریشان کرے، کیا آپ اسے عطا کریں؟ اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر نظر ڈالیں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام راستے سے جا رہے ہیں، گلے میں ریشے دار چادر تھی لٹکی ہوئی، پیچھے سے ایک اعرابی آیا، اعرابی دیہاتی کو کہتے ہیں، عربی نہیں اعرابی پڑھا جاتا ہے اس کو، اعرابی یعنی دیہاتی۔ دیہاتیوں کو وہ آداب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں ہوا کرتے تھے، چونکہ شہری صحابہ جو تھے، جو ریگولر اٹھتے بیٹھتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شب و روز کو دیکھتے تھے، انہیں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے آگہی تھی، معلوم تھا کہ ڈسپلین ایٹیکیٹس کیا ہیں۔ لیکن دیہاتی چونکہ کبھی کبھار آیا کرتے، ان کی لینگویج ٹف ہوتی تھی، ان کا بیہیویئر رف ہوتا۔ آج بھی ہم دیکھیں گاؤں کی طرف کا کوئی آدمی آیا تو شہریوں جیسی بولی نہیں ہوتی، آپ پہچان لیتے ہیں گاؤں والا، ان کی لہجہ بولی جو ہے ہارش ہوتی ہے، ٹف ہوتی ہے، بیہیویئر تھوڑا رف ہوتا ہے، کیونکہ کام بھی ان کا ویسا ہی رف اینڈ ٹف ہوتا ہے، گاؤں میں کھیتی میں مزدوری کے کام کرنا، اس طرح کا مزاج پر اثر پڑتا ہے کام۔ تو وہ اعرابی آیا اور پیچھے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گردن میں جو چادر تھی زور سے کھینچا، جس سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی گردوں پر ریشز آ گئے، یعنی نشانات پڑ گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے پڑ گئے، اسے کھینچ کے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے یہ اونٹ دو ہیں، میں ساتھ لایا ہوں، انہیں مال سے بھر دو۔ دیکھیں کیسی بات، اور صرف اتنے پر نہیں رکا، کہنے لگا تم جو دیتے ہو تمہارے باپ کے مال سے نہیں لیتے ہو۔ اللہ، اگر آپ کو کوئی یوں کہے تیرا مال تو دیتا ہے، تیرے باپ کا مال نہیں ہے تو دے، تو آپ دیں گے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بھی پلٹ کر برا جواب نہیں دیا. تحمل، صبر، برداشت کی آقا علیہ السلام. حلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ٹوٹ ٹوٹ کر بھری گئی. آپ پلٹے اور آقا علیہ السلام نے جواب دیا. کہنے لگے تو سچ کہتا ہے، مال تو میرا نہیں ہے، مال تو سارا اللہ ہی کا ہے. جی ہاں، میں تقسیم کرنے پر مامور ہوں، میرا کام ہے بانٹنا. جی مال تو تجھے مل جائے گا، لیکن یہ تو بتا، یہ جو تم نے سلوک میرے ساتھ کیا ہے، کیا اس کا بھی بدلہ ملنا چاہیے؟ کیا اس کا بھی کوئی ریٹرن بدلہ ہونا چاہیے؟ جو بیہیویئر تو نے میرے ساتھ کیا، جو رویہ میرے ساتھ اختیار کیا، کیا مجھے بھی اس کا بدلہ دینا چاہیے؟ تو کہنے لگا ہرگز نہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا. دیکھیں وہ اعرابی کیسے سخت مزاج، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو وہ ہے کہ جو برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ میرے ساتھ برا کریں گے. تو آقا علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرائے اور فرمایا اس کے ایک اونٹ کو کھجوروں سے بھر دو اور دوسرے اونٹ کو جو ہے اناج سے بھر دو، دے دو اسے. واہ واہ، سبحان اللہ. یا آقا علیہ السلام کی جود و صفات معمولی نہیں ہے. ہم آج کل ہمارا مائنڈ نیرو ہو چکا ہے. جو بھی اچھی صفات ہے نا، اس کا سٹینڈرڈ اتنا گر گیا ہے، اتنا گر گیا ہے کہ اب وہ صفت اچھی بھلی محسوس ہوتی بھی نہیں. خیرات، صدقہ، سخاوت جو بہت بہترین صفت تھی، آج جب لوگ جو دیتے ہیں نا، وہ سامنے کی ضرورت بھی پوری نہیں. سامنے والے کی ضرورت کو دیکھتے نہیں، اپنی جیب کو دیکھتے ہیں. بچ کتنا رہا، مسجد میں چندے کا ڈبہ آ گیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، نکلی 100 کی نوٹ، پھر دوسرا جیب تلاش کر کیا ہاتھ میں پیسہ ڈال کے بھی اپنی 10 کی نوٹ نہیں نکلی. یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، یہ سخاوت ہے. جی چند سکے کسی فقیر کو دے دینا، یہ سخاوت ہے؟ ہرگز نہیں. آپ اسے عطا کریں کہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے. سخاوت اس لیے ہے کہ غربت ختم ہو جائے. آپ لوگوں کو اتنا دے کہ وہ مانگنا بند کر دے، اس کی عزت مجروح نہ ہو. ایک مسلمان کی لاج رکھ لیں کہ اے اللہ تو نے اسے مسلمان بنایا اور میرا مومن بھائی بنایا. اے میرے رب، یہ کیسے ہو سکتا ہے میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور میرا بھائی بھوکا مانگتا پھرے؟ مولا یہ نہیں، مجھ سے نہیں دیکھا جاتا. میں دیتا ہوں تیری رضا کے لیے مولا کہ ایسی اس کی ضرورت پوری کر دے کہ پھر اسے دوبارہ مانگنے کی نوبت نہ آئے. مجھے بتائیں وہ شخص جو لوگوں کی یوں ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے مانگنے سے پہلے عطا کرتا. اسے مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ سخاوت اللہ کی صفت ہے. تو مخلوق کو ان کی ضرورت کے مطابق دیتا ہے. سن، میں تجھے تیری ضرورت سے زیادہ عطا کرتا. اخلاق حسنہ کو اختیار کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، روایت میں آتا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا احسن الناس و اجود الناس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین تھے اور سب سے زیادہ سخی تھے. امام بخاری نے نقل کیا. اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السخی قریب من اللہ وقریب من الجنہ وقریب من الناس وبعید من النار. سخی لوگوں کو دینے والا، سخاوت کرنے والا. سخی اللہ سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، لوگوں سے قریب ہے، اور جہنم سے دور ہے. نار دوزخ کی آگ کو کہتے ہیں، جہنم سے دور. اور فرمایا آگے، والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس وقریب من النار. بخیل کنجوس شخص اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم کے قریب ہے. اندازہ لگائیں سخاوت کیسی شے ہے کہ انسان کو اختیار کرنی چاہیے.
آقا علیہ السلام کو کل کا بچانے کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اللہ پر ایسا توکل کرتے تھے، اور فرماتے ہیں لوگوں اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق دیتا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ صبح بھوکے پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے لوٹتے ہیں۔ اور اس کی مثال شاہ حبشہ نے، جو نجاشی بادشاہ تھا حبشہ کا، اسے نجاشی کہتے ہیں، ٹائٹل ہے، نام نہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا ہے، فرعون پرٹیکولر نام نہیں ہوتا، یہ بادشاہ کا ٹائٹل ہوتا ہے، اسی طرح نمرود وغیرہ۔ تو یہ یہاں پر جو ہے نجاشی بادشاہ جو تھا حبشہ کا، شاہ حبشہ، اس نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تحفتاً 2 من کستوری بھیجی، 2 من کی کیا؟ کستوری، خوشبو کستوری بھیجی، ٹھیک ہے؟ اور آقا علیہ السلام جو ہے، آپ کی شان یہ تھی، آپ کے اخلاق یہ تھے کہ جب کبھی کوئی خوشبو دیتا، عطر وغیرہ دیتا، تو کبھی بھی اسے منع نہیں کرتے تھے۔ تو 2 من خوشبو آئی، اسے پانی میں گھولا، اور آقا علیہ السلام نے خود بھی لگایا، اور تمام صحابہ کے اوپر اس خوشبو کو مل دیا، ختم کر دیا، کل کے لیے کچھ نہیں رکھا۔ اپنے پاس اپنے گھر میں مال ہو، یہ آقا علیہ السلام کبھی پسند نہیں کرتے۔ جو کچھ، کیوں؟ کل تو اللہ دینے والا ہے نا، کل کا ذمہ دار تو اللہ ہے، میری ذمہ داری آج تک محدود ہے، میں آج میرے مال کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام فجر کی نماز پڑھائے، اور معمول یہ تھا کہ آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے ہیں، لوگ آقا علیہ السلام سے بات چیت کرتے، کوئی اپنا خواب ہوتا تو بتا دیتا، آقا علیہ السلام تعبیر بتا دیتے، اشراق تک نہیں رہتے۔ ایک دن یوں ہوا کہ آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور تیزی سے گھر چلے گئے، صحابہ وہیں بیٹھے رہے کہ یہ خلاف معمول ہو گیا، آج تک ایسا معمول نہیں دیکھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام واپس آ گئے، تو پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ایسا معاملہ نہیں دیکھا، آج تک ایسا بیہیویئر نہیں دیکھا کہ آقا علیہ السلام نماز کے بعد بیٹھے رہتے تھے، آج کیا حاجت ہوئی کہ آپ گھر چلے گئے؟ تو کہنے لگے کہ مجھے خیال آیا میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے، میرے گھر میں سونے کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا، مجھے بے چینی ہو رہی تھی کہ دنیا میرے گھر کے اندر ہے، میں فوراً گیا اسے صدقہ کر کر آیا، اب میرے دل کو سکون ملا، اسی لیے وہ خیال مجھے بار بار آ رہا تھا کہ میرے گھر میں مال پڑا ہوا ہے۔ اور ہاں، اچھا مال جمع کرنا برا نہیں ہے، آپ یوں سمجھیں کہ خود فقیر بن جائے، نہیں، اس طرح نہیں۔ آقا علیہ السلام کی جو فقیری تھی وہ اختیاری تھی، مجبوری نہیں تھی۔ آپ علیہ السلام کے پاس اگر کچھ نہ تھا تو ایسا نہیں کہ مجبور تھے، نہیں، اتنا تو دیتے تھے، چاہے تو جمع کر سکتے تھے، عمرہ میں شریک ہو سکتے تھے۔ رب تعالیٰ کے حکم سے فرماتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بنا کر میرے پیچھے چلا دیے جائیں، لیکن میں نے وہ اختیار نہیں کیا، کیونکہ جبریل علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ جبریل اللہ کو کیا پسند ہے، امیری پسند ہے، فقیری پسند ہے، کیا پسند ہے؟ کہنے لگے کہ فقیری اللہ رب العزت کو زیادہ پسند ہے، تو فرمایا میں نے اسے ہی اختیار، یہ اختیاری مجبوری نہیں، سمجھے؟ اب آدمی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے تعلیم پر اسلام کی عمل کرے، جو جتنا دے سکتا ہے اتنا دے، دینے کے لیے دل غنی ہونا چاہیے، مال ہونا ضروری نہیں۔ اگر کسی کے پاس مال نہیں ہے، وہ اس کی رہنمائی کرتے کہ ارے فلاں شخص ہے وہ جو تمہیں دے سکتا ہے، جاؤ، اگر یوں کہہ دو کہ تم بھی اس کے صدقے میں شامل ہو، آپ کے پاس کیا کچھ نہ تھا جی، یا پھر اس کے لیے کوشش کرے، بھاگ دوڑ کرے جی، اس کو لے جائے کہیں، اس کی مدد کروا دے، بس ختم۔ تو یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ ہی ہماری کامیابی کی نجات کا ذریعہ۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں اور سربلندی چاہتے ہیں، خودداری چاہتے ہیں، تو آقا علیہ السلام کے اخلاق پر عمل کرنا پڑے گا، ورنہ پھر نجات کا کوئی اور دوسرا تلاش کریں گے راستہ، تو راستہ صرف جہنم کی طرف لے جائے گا، جنت کی طرف نہیں لے کر جائے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.